وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گستاخی کر گیا، اس کو یہیں پر قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، قتل نہیں کرنا ہے، اس کو حاجت پوری کرنے دو۔ حاجت پوری کرنے کے بعد اسے سمجھایا گیا یہ ہماری عبادت گاہ ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں کے آداب اس طرح سے ہے، اس لیے آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور جب یہ پوری بات اس نے سنی اور اسے محسوس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، میں نے کتنا بڑا برا کام کیا ہے، اب میری جو سزا ہے بغیر سزائے موت کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو میں غیر ہوں اور دوسرا مسلمانوں کی عبادت گاہ میں نے ایسی حرکت کی ہے، تو اب مجھے مرنے کے بغیر کوئی کام، کوئی سزا ہی نہیں لگتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ یہ حسن اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میرے اور آپ کے حسن اخلاق کیسے ہیں کہ اگر گھر میں بات جس کو کہتے ہیں، اپنی اہلیہ نے کبھی کچھ ایسی بات کہہ دی تو مہینوں بھر اس کو یاد دلاتے ہیں، اس دن تو نے کیا کہا تھا، اس لیے مجھے دل میں ابھی وہ بات کھٹک رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ دن کو ڈیوٹی پر تھا، اب واپسی کا ٹائم ہے، گھر میں سارے بیوی بچے انتظار میں ہیں، ابو آئے گا، دادا جی آئے گا، پاپا آئے گا، اور سارے مل کر کھانا کھائیں گے اور خوشی خوشی کے ساتھ جو پکایا ہے اس کو کھائیں گے، تناول فرمائیں گے۔ مگر جو ہی دادو یا پاپا گھر میں گھستے ہیں تو اس کا موڈ بالکل آف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بات نہیں، ایک پلیٹ کو ادھر پھینک دیا، دوسری کو ادھر پھینک دیا، بہت احسان کر کے آیا ہے، دن کو تھکا ہوں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق اچھے اخلاق نہیں ہے بھائیو۔ گھریلو معاملہ، معاشرات، معاملات، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے معاملات کی مثال آج دی جاتی ہے کہ میں نے فلانی صاحب سے ایسے معاملات کیے تھے، اس نے مجھے بہت ستا لیا، بہت دکھا لیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ پرانے زمانے میں اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں